اور اس وقت جو احتجاج ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اس احتجاج کو روکنے کے لیے غیر جمہوری ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، کنٹینر جگہ جگہ کھڑے کر دیے گئے، رینجرز طلب کر لی گئی ہے، پولیس کو کھلی چھوٹ دی گئی، اور اس سب کے نتیجے میں افراتفری اور ہلاکی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کے اگر 4 لوگ بھی کہیں کھڑے ہو کر بینر لگا کر کسی پریس کلب میں مظاہرہ کریں تو میڈیا کے اوپر کوریج کی اجازت بھی ہوتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن اگر دین کی بنیاد پر اگر وعدے کو پورا کرنے کے لیے احتجاج کیا جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ریاست نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کیا جائے، اس بنیاد پر اگر کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی تحریک چلتی ہے، جمہوری طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے بلکہ میڈیا کو بھی پابند کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کی کوئی بھی نہ صرف یہ کہ حمایت نہیں کر سکتا بلکہ ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں کہ میڈیا پر پابندی جس طرح لگائی گئی ہے، اور جب میڈیا پر پابندی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کے بھی پیج بند کیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں افواہیں پھیلتی ہیں، پھر یک طرفہ طریقے سے پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ایک امیج پینٹ کرنے کی کوشش حکومت اور ریاست کی طرف سے کی جاتی ہے، جس کا نقصان سراسر پاکستان کو ہے، اسلام کو ہے، اسلامی قوتوں کو ہے، پورے جو ہے وہ عالم اسلام کو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت کا رویہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ غیر دانشمندانہ ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ایجنڈے کے تحت اور بین الاقوامی سب بندی جو ہو رہی ہے اس میں حکومت اپنے آپ کو ان قوتوں کے لیے مزید قابل قبول بنانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے، اس عمل کو اختیار کر رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں پورا ملک اس وقت تقریباً بند پڑا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم اپنے گوڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے دفتر گئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت 40-50% جو ٹریڈ ہے، انٹرنل ٹریڈ وہ بند ہے، آپ جو ہے وہ گاڑیاں نہیں چلا سکتے ہیں، اسلام آباد تقریباً مفلوج کیا ہوا ہے۔ تو جب اتنے خوفزدہ حکمران موجود ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا خیر برآمد ہو سکتی ہے؟ آپ احتجاج کا موقع بھی دیں اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کریں۔ اس موقع پہ میں بہت واضح طور پر جماعت اسلامی کا یہ موقف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ حافظ سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اس لیے کہ ان کی رہائی کا تحریری معاہدہ کیا گیا تھا۔ اگر حکومت اور ریاست اپنے معاہدوں سے پھر جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق کام کرے گا؟ جہاں یک طرفہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جلوس کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، اور بلکہ اب تو یہ تک بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں اور یہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں، کوئی کہتا ہے میری 15ویں وزارت ہے، کوئی کہتا ہے میری 16ویں وزارت ہے، ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، اور ہر حکومت کے میں شامل ہو کر حکومتوں کو ڈبونے والے بھی یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور افراتفری بھی پھیلاتے ہیں۔ لال مسجد کے واقعات سے لے کر آج تک یہ لوگ وہی کام انجام دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ملک افراتفری کا نشانہ بن رہا ہے۔ اس لیے ہم مفتی صاحب کی خدمت میں اس لیے آئے کہ آپ رہنمائی بھی فرمائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک اہم رول اس حوالے سے ادا کریں، پاکستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سنجیدہ طبقات اور علماء کرام سے رہنمائی اور مشورہ کر کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ان گزراء کے اوپر اور ایسے عناصر کے اوپر قوم کو چھوڑ دیا گیا تو تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے، جتنے معاہدے کیے گئے ہیں ریاست اور حکومت اس کی پاسداری کرے، غیر جمہوری ہتھکنڈے بند کریں، جلوس کے راستوں کو نہ روکا جائے، اور سنجیدہ مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم مفتی صاحب سے بھی اس سلسلے میں مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کا شکرگزار ہوں، جو اپنی پوری کابینہ کے ساتھ جہاں پر تشریف لائے اور اپنے دینی مقاصد کے لیے اپنی غیر مشروط رائے اور حمایت کا یقین دلایا۔ میں میڈیا
سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کو بھی ریکارڈ پر لائیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے بھی مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم ہر مقام پر ہر جگہ آپ کے ساتھ جائز موقف کی حمایت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مجھے فون کر کے یقین دلایا کہ ہم اس جسٹ کاز کے لیے منصفانہ مشن کے لیے تائید و حمایت کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ پر پابندیاں عائد ہیں، لیکن ناموس رسالت یہ آپ کے بھی ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ تمام جو سفلی ان لوگوں کے مقاصد ہیں ان سے بالا تر چیز ہے، ان کو اس کا اندازہ نہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے توسل سے پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ملک میں فساد نہیں چاہتے، تخریب نہیں چاہتے، بے امنی نہیں چاہتے، انتشار نہیں چاہتے۔ ہمارے اہل اقتدار نے پہلے ہی اس وطن عزیز کو معاشی بدحالی اور سیاسی انتشار اور ہر طرح کی تشدد و تفریق میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں آپ کے توسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور فواد چودھری ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے فکر چل رہا تھا کہ علماء حق بات کریں۔ تو حق بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تحریری طور پر دستخط کر کے ایک معاہدہ کیا، اس سے پھر گئے، دوسرا معاہدہ کیا، اس سے پھر گئے، تیسرا معاہدہ کیا، اس سے پھر گئے۔ اس آفتاب نصف النہار کی طرح حق یہ ہے کہ آپ جھوٹے اور ناقابل اعتماد ہیں۔ اس لیے اور کوئی ہمیں حب الوطنی نہ سکھائے۔ الحمدللہ ہم سے بڑھ کر اس پاکستان سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اس کی حرمتوں کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ان تمام علماء، جہاں ہمارے علماء بھی ہیں، مولانا اشرف غروانی، مولانا ریحان احمد نعمانی، مولانا عابد مبارک صاحب، مولانا عبد صاحب، مفتی رحمان صاحب، سید عمیر الحسن شاہ صاحب ہمارے علماء موجود ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے کہ ہوش سے کام لیں، اور حاکم وہ ہوتا ہے جو معاملات کو حکمت سے، تدبیر سے، تکبر سے حل کرے۔ وہ اہل حاکم نہیں ہوتا کہ جو اپنے عوام کو طاقت کے استعمال کی دھمکی دے۔ پاکستانیوں کے ٹیکس سے ہمارے آرڈیننس فیکٹریز میں یہ جو اسلحہ بنا ہے، یہ پاکستانیوں کے سینوں پر چلانے کے لیے نہیں بنا، یہ دشمن کے سینوں پر چلانے کے لیے بنا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ دوسرا، راستے آپ نے بند کیے ہیں، راستے کسی اور نے نہیں بند کیے۔ ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے حکومت ہمیں مینڈیٹ دے، کیونکہ حکومت پر کسی کو اعتماد نہیں رہا کہ وہ ذرا درجنوں بار تحریری معاہدے کر کے پھر گئے ہوں، اب کون اعتبار کرے گا۔ اس لیے میں چیف آف آرمی اسٹاف، سلامتی کے اداروں سے اپیل کرتا ہوں اور وزیر اعظم پاکستان کو، لیکن مسخروں کو نہ لائیں سامنے۔ میں نے اخبار کے ذریعے بھی اپیل کیا ہے کہ ان کی کیبنٹ میں شاہ محمود قریشی ہے، علی محمود خان ہے، کسی حد تک اسد عمر ہے، پرویز خٹک ہے، سنجیدہ لوگوں کو لائیں کہ جو ایک سانس میں ایک بات کریں، دوسرے سانس میں اس کی تکذیب کریں۔ اس لیے ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر حکومت کو علماء پر اعتماد کرنا ہوگا۔
अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि उलमा को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगी तो इसकी तवक्को हमसे न रखी जाए। हमारी वफा पाकिस्तान से है, हमारी वफा इस्लाम से है, हमारी वफा नामूस मुस्तफ़ा से है, हमारी वफा मुक़द्दसात दीन से है। और तो लोग पर हफ्ते अशरे से सड़क पर बैठे हैं, हमें उनकी यकीन खुदारा ऐसे तजुर्बात मत करो और खुदारा ये ताकत की धमकियाँ न दो और होश से काम लो और तदबीर और तदब्बुर के साथ इन मसाइल को हल करो। पाकिस्तान कत्ल व गारत का और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो ताकत इसका फैसला करेगी ताकत के इस्तेमाल का बिला जवाब, उससे बढ़कर गद्दार पाकिस्तान कौन हो सकता है। इसलिए हमारे दिल दुखी हैं। मैं बिल्कुल टोटोक अंदाज में ये बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरी ये बात पाकिस्तान के अवाम तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि कलमा हक़ कहूँ और कलमा हक़ अदा करूँ। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस आइन और कानून की तक़दीस का हमें दर्स दिया जा रहा है, 2014 में भी यही आइन और कानून था, 2017 में भी यही आइन और कानून था। तो फिर अपने किरदार को पहले सामने रखें। जो मीडिया आज आपके सामने बार बार पेश कर रहा है, तो उसको भी सामने रखें और इनके किरदार को भी सामने रखें, ताकि कौन तक़ाबुल करे और फैसला करे कि कौन हक़ पर है और सही मौक़िफ़ क्या है। मैं आखिरी बार मैं अपील करता हूँ कि ताकत का इस्तेमाल इस मुल्क के मफाद में नहीं है, हमारी मुसल्लह अफ़वाज के मफाद में नहीं है, सलामती के इदारों के मफाद में नहीं है और मुल्क की सलामती के मफाद में नहीं है और कुछ इन हुक्मरानों के अपने मफाद में भी नहीं है, इनकी हुकूमत के मफाद में भी नहीं है। इसलिए हम एक बार फिर ये सारी दीनी क़ुव्वतों ने मुझे पेशकश की है, ताउन को यकीन दिलाया है। मैं जान से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मौका आया तो इनसे हम कहेंगे मैदान अमल में आए, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करें कि वो वक्त न आए, उसकी ज़रूरत पेश न आए और इस मुल्क के हुक्मरान यहाँ के दीनी तबक़ात को बंद गली में न ले जाए और इस कदर मजबूर न करें कि सारी इंतहा पसंदियाँ हर दौर के इक़्तिदार के इक़दामात और पॉलिसी के नतीजे में पैदा हुई हैं। इंतहा पसंदी हो, तशद्दुद हो, तकलीफ हो, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन हम हुक्मरानों की गलत बात की हाँ में हाँ भी नहीं मिला सकते, इसकी हम से ये तवक्को न रखी जाए। आप अल्लाह का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।